والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید میں ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ شروع کا حضرات کے سامنے خطبے کے آخر میں پڑھا ہے، جس میں خداوند عالم نے یہ بیان کیا ہے کہ اے لوگوں اپنے اس رب کی اور اپنے اس پالنے والے کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی، یعنی تمہارے باپ دادا کو بھی اسی نے پیدا کیا. پھر اور اللہ نے اپنی صفتیں اور وہ کیا کام کرتا ہے اس دنیا میں انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے، وہ کچھ کام اس آیت کے آگے حصے میں بیان کیے ہیں. عبادت صرف اس لیے اللہ کی جانی چاہیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. باقی اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جتنی فیسلٹی ہمیں اس دنیا میں اللہ نے عطا کی ہیں، یا جتنے رحم اور مہربانیاں وہ ہر روز اور ہر لمحہ ہمارے اوپر کرتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کی کسی بھی ایک نعمت کا ہم زندگی بھر نہ بدلہ چکا سکتے ہیں، نہ شکریہ ادا کر سکتے ہیں. اسی لیے خداوند عالم نے کچھ چیزیں ایسی ہم سے طلب کی ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اس کی تعریف کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. ہم اس کی ذات اور پرسنالٹی کو جاننا چاہیں نہیں جان سکتے. ہم اس کی پیدا کی ہوئی دنیا کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. غرض ہم ہر فیلڈ میں اور ہر میدان میں کمزور ہیں اللہ کے سامنے. اور اللہ جو ہے وہ قوی ہے، طاقتور ہے، قادر المطلق ہے. وہ کسی کا پابند ہے، نہ کسی کا وہ آرڈر فالو کرتا ہے. تو اس کی عبادت ہمارے اوپر اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے. اگر دین نہ کہے ہمیں، اگر شریعت نہ کہے ہمیں، اگر قرآن نہ بھی کہے ہمیں، اگر رسول ہمیں نہ بھی کہیں کہ تم عبادت کرو، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کے اوپر ہم اس کا شکریہ ادا کریں، عبادت کریں. عبادت کرنے سے فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے. اللہ کو ہماری عبادت سے کوئی پروفٹ نہیں ملتا. جیسا یہاں انسانوں کا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کے پیچھے بہت زیادہ لوگ ہوں، جیسا آج کل ووٹ کی دنیا ہے، تو کہا جاتا ہے جس کے زیادہ ووٹ وہ زیادہ پاور، جس کے کم ووٹ وہ کمزور. اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے. پوری دنیا مل کے اگر عبادت کرے اس کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوگا. پوری دنیا مل کر اس کی عبادت نہ کرے اس کی طاقت میں کمی نہیں ہوگی.
اس کی خدائی میں اضافہ ہوگا نہ اس کی خدائی میں کمی ہوگی، وہ خدا جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ عبادت سے بھلائی ہمیں ہوتی ہے، عبادت کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے دنیا آخرت میں ان لوگوں کے لیے کہ جو دین کو فالو کرتے ہیں، جو دین کو مانتے ہیں۔ جو لوگ دین کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی دنیا میں کم سے کم ایک امید اور ایک خوف ہوتی ہے عبادت کے ذریعے سے کہ اگر پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں تو وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تو خداوند عالم کی عبادت ہمارے اوپر اس لیے ضروری ہو جاتی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا کہ ہمیں پیدا کرے۔ ہم نے اللہ سے ریکویسٹ نہیں کی پروردگار ہمیں پیدا کر، اللہ نے یہ منت کی، ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ نے ہمیں فیور کیا کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ تو خداوند عالم نے وہی چیز قرآن مجید میں بھی ذکر کی ہے، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو عبادت ایک یہ بھی تقاضا ہوتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، عبادت کے ذریعے سے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، اس دنیا میں ہر انسان سکون کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ٹیبلیٹ کھاتے ہیں، بہت سے لوگ سو جاتے ہیں، بہت سے لوگ تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں، بہت سے لوگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، بہت سے لوگ مسجدوں میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ سکون مل جائے، خدا مل جائے، تاکہ سکون ملے۔ اور سب سے بہترین سکون کا طریقہ ہے ذکر خدا، اللہ کو یاد کرو۔ اچھا ذکر خدا کیا ہے؟ اس میں بہت سی اور چیزیں ہیں، وہ تفصیل ہے اس میں۔ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ ذکر خدا میں ایک چیز میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ذکر خدا سے سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، ذکر خدا کرو زیادہ کثرت کے ساتھ۔ خداوند عالم نے بیان کیا ہے۔ تو اب یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ اللہ، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا ہے یہاں پہ۔ تو ذکر خدا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ 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 بس۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ذکر خدا کثرت سے زیادہ کرو، بہت زیادتی کے ساتھ۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں پر اللہ کا زیادہ ذکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھا کرو، اسپیشلی نماز کے بعد، تو ذکر کثیر ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، وہ تسبیح بھی عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ ایک آدمی نے آ کے شکایت کی کہ مجھے تھوڑا سا اونچا سنائی دینے لگا ہے، کم سنائی دینے لگا ہے۔ چھٹے امام نے بیان فرمایا تجھے کیسے کم سنائی دیتا ہے جبکہ تیرے پاس تسبیح جناب فاطمہ، تسبیح جناب فاطمہ پڑھو تو کان کی جو بہراپن ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور یہ روایت ہے، اس نے آگے بعد میں بتایا بھی کہ جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ میڈیسن لینا چھوڑ دو اور دوسرے کام چھوڑ دو، بس اسی پہ لگ جاؤ، نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے اپنے کو سکون پہنچانے کا اور اللہ کی عبادت کرنے کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ اللہ کرنا ہی عبادت نہیں ہے۔ ایون آپ دیکھو نماز میں بھی صرف اللہ کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں پہ آپ دیکھو لاسٹ میں جو کہا گیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں اللہ کا تذکرہ کہا ہے، یہاں نبی کے اوپر صلوات ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں اللہ کہاں ہے اس سلام میں؟ السلام علینا، سلام ہمارے اوپر خود جو پڑھنے والا ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر۔ تو آپ بتاؤ یہ جو سلام نماز کا حصہ ہے اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ان دونوں میں سلام کس کے اوپر ہے؟ پیغمبر اکرم کے اوپر، وہ دین لے کر آئے ہیں۔ دوسرا سلام کس کے اوپر ہے؟ خود بندوں کے اوپر ہے۔ لیکن یہ عبادت اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ کی نماز کا ایک جز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمام مومنین کو شامل ہو جاتا ہے۔ اس میں سلام اللہ کے لیے کہا گیا، پورا سلام آپ دیکھو کہیں اللہ کا تذکرہ ہے اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایسے آپ عبادت کرو تو یہ عبادت کا حصہ ہو جاتا ہے، تو ساری عبادتوں سے فائدہ اللہ ہی کو نہیں ہوتا ہے، بندوں کو بھی ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل ہم محمد۔ اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں جانا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے، کوئی آج کوئی کل کوئی پرسوں، اور ہر وقت
موت منڈلاتی رہتی ہے. آپ دیکھو کسی نے، چونکہ بہرحال میں نے عبادت کا ذکر اس لیے چھیڑا ہے یہاں پہ کہ چوتھے امام سے متعلق جو ہے وہ مجلس ہوتی ہے، اور زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ دعا کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، چونکہ انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، سید الساجدین کہا جاتا ہے، سید العارفین کہا جاتا ہے. تو یہ بہت سے ایسے القاب ان کی عبادت کی وجہ سے ہیں. اور عبادت میں خالی یہ نہیں ہے، آپ دیکھو مثلا روایت شرح جو ہے وہ احقاق اللہ کی کتاب ہے، شہید صالح جو آگرہ میں دفن ہے ان کی، اور اس کی شرح کی ہے، اسے کمنٹری کی ہے آیت اللہ مرشی نجفی نے، جو قم میں جن کی بہت بڑی لائبریری ہے. اس میں انہوں نے تھوڑے حالات لکھے چوتھے امام کے. آپ دیکھیں کتنی روایتیں صرف وہی پڑھتے پڑھتے کئی پیج گزر گئے. اہل سنت اور شیعہ تمام علماء نے یہ بیان کیا ہے، پوری روایتوں کا لگ بھگ 20 روایتیں ہیں جن کا مقصد صرف ایک مطلب ہے، الگ الگ لوگوں نے بیان کیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ہر رات میں، کب تک؟ جب تک آپ دنیا سے گئے، ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے ہیں. کتنی رکعت؟ 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے. یہ اہل سنت کے علماء نے بھی بیان کیا ہے اور اہل شیعہ کے علماء نے بھی بیان کیا ہے. کسی نے کہا کہ ان سے زیادہ بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا، کسی نے کہا ان سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں تھا، کسی نے کہا ان سے زیادہ عالم کوئی نہیں تھا، کسی نے کہا ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور اسی لیے بہت سے لوگوں نے زین العابدین اور سید الساجدین کی تشریح بیان کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں عبادت کا تعلق بہت ہوتا ہے ان سے. اب آپ بتائیے، جو ہمارا امام، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت بہت ہم فالو کرتے ہیں دنیا میں، اور بہت سے لوگ اس طریقے سے اسٹرکٹلی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے، پچھلے سال کئی سال میں محرم جب انڈیا کیا ہے تو بہت سے لوگوں نے بڑے موٹے موٹے کڑے پہنے ہوئے تھے چوڑی ہاتھوں میں. ابھی 2-4 لڑکے آگے بیٹھتے تھے تو پوچھے یہ کس لیے پہنا ہے تم نے؟ ابھی مجھے بھی پوچھتے تھے کہ آپ نہیں پہنتے. میں نے کہا میں پہنتے ہی نہیں. تو سب نہیں ہے، یہ رنگ بھی گئے، یہ رات میں لے لی، بس پہن لیا، مجھے یہ سب شوق نہیں ہے. کہا آپ کیوں نہیں پہنتے؟ کہ بس نہیں پہنتا ہوں. مرضی ہے، آپ کیوں پہنتے ہو؟ تو بولتے جناب سید سجاد کی سنت ہے یہ پہننا. کیا یہ ہتھکڑی؟ اچھا ہتھکڑی جناب سید سجاد کی سنت ہے. تو وہ جناب سید سجاد نے خود پہنی تھی ہتھکڑی کہ یزید لشکر نے پہنائی تھی؟ اب اس کے بعد جواب نہیں ہے. خود پہنی تھی. سنت وہ ہوتی ہے جو آدمی خود کرتا ہے، بائی فورس جو کرایا جاتا ہے وہ سنت نہیں ہوتی ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ جو انسان اپنی مرضی سے خود کرتا ہے وہ کہلاتی ہے ان کی سنت. ابھی مثال کے طور پر رسول اسلام ہے، ان کی سنت مسلمان عمل کرتے ہیں تو ان کے کام میں سے ایک کام ہجرت بھی ہے. تو ہم کہا گیا مسلمانوں کو رسول اللہ کی سنت ہے ہجرت کرو، نکلو اپنے گھروں سے، اپنے ٹاؤن سے نکلو، دوسرے ٹاؤن میں جاؤ، جہاں پیدا ہوئے وہاں مت آباد ہو، وہاں مت بسو. یہ تو سنت نہیں ہے. کیوں؟ انہیں فورس کیا گیا تھا کہ وہ مکہ چھوڑیں. تو یہ سنت نہیں ہے. باقی اور جو کام وہ اپنی مرضی سے کرتے تھے وہ سنت کہلاتی ہے. تو یہ ہتھکڑی تو سنت ہے، ٹھیک ہے پہن لو. اگر انہوں نے خود پہنی تھی آپ بھی پہن لو. کس نے پہنائی تھی؟ ہمارے ساتھ نے، شمر نے، خولی نے، یہ لوگ تھے جو کربلا میں آگے تھے فرنٹ لائن کے اوپر، ان لوگوں نے پہنائی تھی تو پہنا. جب ان سے پوچھا صرف یہی سنت ہے جناب سید سجاد کی ہتھکڑی پہننا؟ اور بھی تو سنت ہے. اور وہ سنت یہ ہے کہ آپ نے ایون آپ دیکھو کربلا کے بعد بھی جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی یہی نہیں ملتا ہے کہ آپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی. 1000 رکعت نماز روزانہ پڑھتے تھے. اب ان سے کہا تم 10 ہی رکعت پڑھ لو، تم 17 رکعت پڑھ لیا کرو جو واجب ہے. چلو مستحبات چھوڑو الگ، وہ تم سے ڈیمانڈ نہیں کی. تم زین العابدین چوتھے امام جتنی عبادت کیا ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے اس کے برابر. ہم ان کے برابر پوری زندگی میں بھی، ہماری ساری زندگی کی ساری عبادتوں کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہے. وہ بھی جو 1 سیکنڈ کا ہو، وہ بھی جو اس سے بھی کم کا ہو. ایک سجدہ ہمارا ساری عبادتیں نہیں ہیں اس کے برابر، نہیں کر سکتے. اب وہ 1000 پڑھتے تھے تو تم کم سے کم 17 تو پڑھ لو. یہ ہے سنت. دوسری سنت کیا ہے؟ اب ان سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وصیت میں ملتا ہے، امام باقر علیہ السلام نے نقل کیا ہے کہ جب آپ نے غسل دیا ہے چوتھے امام کو اور کفن پہنایا ہے تو آپ کے اس کے بازو کے اوپر، یہ کندھے جو کہلاتے ہیں، ان کے اوپر نشان تھے بوجھ ڈھونے کے. جب آدمی کوئی بوجھ وزن ڈھوتا ہے ایک سے جگہ ادھر، ابھی 1-2 مرتبہ لے جائے تو یہاں نشان نہیں پڑتے ہیں.
ہمیں بھی یاد ہے، ہم نے بھی بہت سا بوجھ ڈھویا ہے جب ہم کام کرتے تھے اپنے کھیت کے اوپر، ہم نے بہت سے وزن اٹھائے ہیں کندھوں کو، ابھی کہاں نشانات ہمارے، اس وقت بھی نہیں تھے، ہمیں تو نہیں ملے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 2 یا 10 20 مرتبہ اٹھانے سے نشان نہیں پڑتا ہے. تو پوچھا گیا کہ آخر یہ نشانات تھے کیا؟ کہا ان کے نشانات کا راز یہ تھا کہ آپ روزانہ خود اپنے کندھوں کے اوپر سامان کھانے اور پینے کا لاد کر لے جاتے تھے، تاکہ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ بے وارث ہیں، جن کا کوئی کرنے والا اور کمانے والا نہیں ہے، ان کے گھر پر جا کر راشن پہنچا دیں. تو ہم کتنی سنت ادا کرتے ہیں، خالی ہتھکڑی میں محدود ہوگی سنت. اب یہ سنت، یہ بھی تو سنت ہے سید سجاد کی کہ سنت نماز پڑھنا 1000 رکعت، یہ سامان اٹھانا. اور اس کے بعد میں کہا جاتا ہے ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کئی واقعے نقل کیے گئے عبادت کرتے وقت جناب چوتھے امام علیہ السلام کے کہ گھر میں آگ لگ گئی، آپ کی عبادت میں کمی نہیں ہے، آپ کے پیر کو ایک سانپ کاٹ رہا ہے، آپ کی عبادت میں فرق نہیں آیا. آپ کا ایک بیٹا کنویں میں گر گیا، پانی میں بھرا ہوا تھا کنواں پانی سے، آپ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا. ذرہ برابری ایسے بہت سے واقعات ہیں جو نقل کیے گئے ہیں ان کی طرف سے، لیکن وہ چلو امام ہیں، وہ اتنا فوکس رکھتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ جب بھی وضو کے لیے جاتے تھے، وضو کرنے کے لیے کانپ جاتے تھے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کیوں اتنا کانپتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں. اگر کپڑا ہمارا ہم تو کپڑے سیدھے کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ اگر ابا سرک گئی ہے کاندھے کے اوپر سے تو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، عبادت میں ایسے مصروف رہتے تھے. تو ہم کیسے رہتے ہیں؟ ہماری عبادت کیسی ہوتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں بھاگ جلدی چلو. اگر ایک دن رکوع یا سجدے میں اگر تھوڑا سا 3-4 مرتبہ ریپیٹ کر دو نا سبحان ربی الاعلیٰ، تو نکلتی بات پوچھیں گے کیا ہو گیا تھا، سو گئے تھے آپ. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر ہو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے. اگلے دن اسپیشل رمضان میں اگر آپ نے ذرا نماز تھوڑا سا سلو پڑھا دی تو اگلے دن آدھے ہو جائیں گے، اور یہ ہو چکا ہے. تو یہ سید سجاد کی سنت کیا ہے؟ عبادت کرنا. اب میں جو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ شاید رہ جائے گی، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بیان ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، اور بہت سے مختلف الفاظ ہیں تھوڑے سے، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں پورا ایک قانون ہے لائف گزارنے کا ہماری اس دنیا میں. اگر خالی سی حدیث کے اوپر اور ان کے بیان کے اوپر عمل کرنے، کسی نے پوچھا، بہت سے لوگ پوچھتے تھے مجھ سے گھر میں خریدے یا غلام یا ساتھی یا اصحاب، کئی مرتبہ کئی سے نقل کیا گیا یہ چیزیں. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی صبح کیسی ہوئی؟ لوگ پوچھتے ہیں نا جب اٹھتے ہیں، بھائی کیسے ہو، کیسے مزاج ہے، گڈ مارننگ، السلام علیکم، صبح خیر. یہ الگ الگ زبان میں طریقے ہوتے ہیں سلام کرنے کے یا انسان کو اس کے حالات پوچھنے کے. امام سے پوچھا گیا کہ اصبحت، آپ کی صبح کیسی رہی؟ آج صبح ہو گئی تو پوچھا گیا کہ آپ کی صبح کیسی رہی، تو آپ نے بیان فرمایا اور یہ آپ حدیث دے دی. اگر یہ ہمارے ذہن میں رہے تو انسان کبھی غلط کام کی طرف نہیں جا سکتا. اصبحت مطلوبا بسمانی، میں جب بھی صبح کرتا ہوں یا آج میری صبح ہوئی ہے تو 8 چیزیں مجھے ڈیمانڈ کر رہی ہیں، مجھ سے چیزیں مانگ رہی ہیں. 8 چیزیں ہیں جو مجھ سے الگ الگ وہ مانگتی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، آپ مجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس طریقے کا 8 چیزیں ہیں جو اپنی اپنی ڈیمانڈ رکھتی ہیں ہر روز مجھ سے جب بھی میں صبح کو اٹھتا ہوں. سب سے پہلی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ اللہ یطالبنی بالفرائض. سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے فریضے ادا کروں، جو واجبات ہیں اس کو ادا کروں. خدا تعالیٰ اب آپ دیکھو صبح اٹھتے ہی اذان سے پہلے اذان ہو جائے یا صبح کا وقت ہو، اذان ہو جائے اور آفتاب نہ نکلے، سورج نہ نکلے، تو اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اللہ کی ڈیمانڈ یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اس کی عبادت کرو. تو سب سے پہلی ڈیمانڈ کس کی ہوتی ہے؟ جب میری صبح ہوتی ہے سب سے پہلے مطالبہ ہوتا ہے اللہ کا. اللہ یطالبنی بالفرائض، اللہ مجھ سے مانگتا ہے کہ اس کے فریضے کو ادا کروں. اب اگر ہم نے اس کے ڈیمانڈ کو پورا کر دیا تو خدا تعالیٰ خوش ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پہلے آدمی کو ناراض کر دیا، ایک شخصیت کو جو پاور کیا، جو ہمیں
اس طاقت اتنی طاقت رکھتا تھا کہ ہم اٹھ نہیں سکتے تھے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں سو گئے اور سونے کے بعد ایسے سوئے کہ پھر کبھی نہ اٹھے. ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ آج ہم رات کو سوئیں کل صبح کو نہ اٹھے ہم سوتے ہوئے نہیں کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے لیکن اللہ اٹھا دیتا ہے. اس کے بعد پہلی ڈیمانڈ کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے بالفرائض. نمبر 2 والنبی بالسنت. دوسری چیز ہے نبی کی بھی ڈیمانڈ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم ان کی سنت کو فالو کریں, ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں. یہ پیغمبر اکرم اللہ رسول کی ڈیمانڈ جو سب سے پہلے ہے. اب ہمیں پوری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ ہمارا ولی, میں نے کتنی عرض کیا ہے ابھی اسی کے اوپر. اللہ ہمارا مولا ہے, ہمارا آقا ہے, اس کو ہمیں اوبے کرنا اور اس کی باتوں کو ماننا واجب ہے ہمارے اوپر. وہ ڈیمانڈ کرتا ہے فریضے کو ادا کرو, کرنا چاہیے. پیغمبر اکرم بھی اسی طریقے سے ہمارے مولا اور آقا ہیں. انہوں نے کہا میری سنت کو فالو کرو. نمبر 3 جلدی عرض کرتا ہوں, والعیاذ بالقوت. اب آئیے نماز پڑھ لیا آپ نے, پیغمبر اکرم کی ڈیمانڈ پوری کر لی. اب آپ اٹھیں گے گھر میں دیکھیں گے بیوی بچے ہیں. اب یہ بیوی بچے کیا چاہتے ہیں؟ بیوی بچے چاہتے ہیں کہ چلو اٹھاؤ بیٹ بال اور کھیلیں گے کرکٹ. نہیں, انہیں کھانے پینے کے لیے چیزیں چاہیے, انہیں رزق چاہیے, انہیں کپڑے چاہیے پہننے کے لیے, انہیں اور دوسری چیزیں جو ان کی ضروریات زندگی ہے وہ مانتے ہیں مجھ سے. اب اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی عبادت کر لی, بس ڈیمانڈ پوری کر دی, اب ان کا کچھ خیال نہیں رکھتا ہوں, نہیں. امام فرماتے ہیں یہ انسان غلط جا رہا ہے. اس کی بھی ڈیمانڈ ہے والعیاذ بالقوت. وہ مانتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں, ہمیں زندہ رہنے کی چیزیں چاہیے. یہ 3 چیزیں ڈیمانڈ ہوتی ہے اور انسان کے اوپر واجب ہے کہ انہیں ادا کرے. اور اس کے بعد چوتھی چیز, ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بچے مانتے ہیں اس کو روزی والشہوۃ والنفس بالشہوہ. اور ہمارا نفس خود کی ہماری شخصیت ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کیا؟ کہ جس چیز میں ہمیں مزہ آتا ہے, جو ہماری لائف انجوائمنٹ ہماری خود کی, وہ چاہیے. تو آپ اسے بھی حلال طریقے سے ادا کریں. اس کے بعد میں کہا جاتا ہے وہ شیطان میں اتباعی. پھر شیطان اپنا پورا دیو قامت انسان بن کے شیطان ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی بھی ڈیمانڈ ہے کیا؟ کہ میرے پیچھے چلو. اب ہمیں چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے؟ نہیں, اب ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ کن چیزوں کو انجام دینا ہے, کن کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے اور کن کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرنی ہے. تو کمپلیٹلی شیطان کو تو فالو نہیں کرنا ہے, لیکن وہ مانتا ہے, ہمیں ہر روز آ جاتا ہے, ہر صبح آتا ہے کہ میرے پیچھے چلو. اور بہت سے لوگ اللہ رسول اور اہل و عیال کی ڈیمانڈ چھوڑ کر اس کے پیچھے چل دیتے ہیں, ہر روز صبح اس کے پیچھے چل دیتے ہیں. اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں والحافظان بصدق العمل. خدا تعالی نے تو فرشتے رکھے ہیں ہمارے یہاں کرامن کاتبین, ان کی ڈیوٹی ہمارے اچھے اعمال برے اعمال لکھتے ہیں. امام فرماتے ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں تم سے والحافظان بصدق العمل کے اونیسٹی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اللہ کے لیے نیک عمل انجام دو. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے. حالانکہ وہ لکھتے ہیں, کہتے کچھ نہیں ہیں, لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ہم اچھائیاں لکھیں اور برائیوں کا دفتر اور برائیوں کی کاپی جو ہے بالکل خالی ہو. ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہر روز مطالبہ ہوتا ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں, وہ ملک الموت بالروح. ہر روز ملک الموت کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میں تجھے لے کے جاؤں گا, مگر وہ انتظار کرتا ہے کس چیز کا؟ اللہ کے حکم کا. اور وہ کبھی بھی آ سکتا ہے. کسی کو پتا ہے کب آئے گا ملک الموت؟ ہمارے لیے, آپ کے لیے, کسی کے لیے کچھ پتا ہے؟ یہ ہر روز امام فرماتے ہیں, ہر روز صبح کو ڈیمانڈ ہوتی ہے ان چیزوں کی. اور لاسٹ کہتے ہیں والقبر بالجسد. آخر میں جو چیز ڈیمانڈ کرتی ہے وہ قبر ہے. اس کا بھی منہ کھلا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں آؤ جلدی سے ویلکم کرو اس کو جو ہمارا جسم ہے. اس جسم کو قبر کا انتظار, وہ قبر انتظار کرتی ہے کہ جسم کب آئے گا. تو آپ اندازہ لگائیے, اگر یہ چیزیں سید سجاد کی چوتھے امام کی ہمیں یاد رہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں مانتی ہیں ہم سے اور ہمیں انہیں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, صرف ایک شیطان تو ہے. اور نفس کے لیے بھی کہا گیا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرو. اس کی جو ڈیمانڈ ہے نفس کی, جو جائز طریقے سے وہ پوری کرو, جو ناجائز ہے وہ مت پوری کرو. باقی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے. تو سب سے پہلا کام ہمارا صبح میں اللہ کی ڈیمانڈ اور اللہ کی طلب کو ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میرے فریضے کو ادا کرو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر صبح وہ بولتے ہیں نا اسٹارٹنگ اچھا ہو جائے تو آخر تک پورا دن اچھا جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک حدیث اور تھی, وہ شاید پوری نہیں کر پاؤں گا ان کی میں, پھر انشاءاللہ
اگر موقع لگا آگے، لیکن 2-3 جملے اس کے. امام نے ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا، لوگوں کو تقسیم کیا انہوں نے، انہیں بانٹا ہے کتنے ٹائپ کے لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. اب آپ دیکھیے ہمیں کس گروپ میں جانا ہے. جلدی 6 گروپ کے لوگ ہیں، یہ ہے حقیقت، ان سے باہر نہیں ہوگا کوئی. نمبر 1 امام نے فرمایا اسدن، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیر کی زندگی گزارتے ہیں. نمبر 2 ذئاب، کچھ بھیڑیے ہیں، وہ کچھ گروپ کچھ لوگ ایسے ہیں شیر ہیں، کچھ بھیڑیے ہیں. نمبر 3 ثعالب، لومڑیاں ہیں کچھ لوگ، لومڑی مطلب فوکس. نمبر 4 کلاب، ڈوگس ہیں کچھ لوگ. نمبر 5 خنازیر، پگس ہیں. نمبر 6 شیاط البکریاں ہیں. یہ 6 جانوروں میں تمام انسانوں کو چوتھے امام نے بانٹ دیا. ان سے باہر نہیں ہے لوگ. ابھی کیسے ہمیں کس گروپ میں جانا ہے؟ اگر ہم بھی تو ہیں انسانوں میں، تو اگر ہمیں بتایا ہے انہوں نے کہ انسان یہ 6 ٹائپ کے ہوتے ہیں. نمبر 1 شیر کون ہوتے ہیں؟ فہم اہل القلوب، جلدی وہ لوگ جو پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، حکومت کرتے ہیں. اہل القلوب جو لوگ جیسے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، صدر ہے، کنٹری چلاتے ہیں، نیشن چلاتے ہیں، سمجھے آپ؟ یا اور بھی یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ شیر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اپنے کو شیر کیا کہتے ہیں؟ یحب کل واحد ان یغلب ولا یغلب. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جیتتا رہوں، ہاروں نہیں. ہمیشہ دوسرے کے اوپر میرا کنٹرول ہو اور میرے اوپر کسی کا کنٹرول نہ ہو. اب یہ جائز نہ جائز ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ اس ٹائپ کے ہیں. دوسرے کون ہیں؟ آپ بھیڑیے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھو یہ آپ جو ہے وہ اسے کوئی آدمی بھی ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو صفت بیان کی گئی ہے یہ آگے اس جملے کی تشریح ہے. تو اس میں کسی ایک آدمی کو یا کسی ایک انسان کو یا کسی ایک گروپ کو پوائنٹ نہیں کیا گیا. اگر یہ صفت پائی جاتی ہے تو ہے وہ بھیڑیا، اور اگر صفت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ بھیڑیا نہیں کہا جائے گا. وَالدِّعَابُ بیان کیا گیا ہے فَتُجَّارُ، بزنس مین بھیڑیے ہوتے ہیں. یہ نام سے بیان فرمایا گیا. لیکن کون سے بزنس مین، کون سے بزنس کرنے والے؟ یَزُمُّونَ اِذَا اشْتَرُوا وَيَمْدَحُونَ اِذَا بَاعُوا. وہ بزنس مین کہ جب ایک ہی چیز کو خریدتے ہیں تو اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ تو اتنی بری ہے، یہ تو اتنی گندی ہے، یہ تو فلانی ہے، یہ تو ٹوٹ جائے گی، یہ تو خراب ہے، یہ تو فریب ہے. جب خریدیں گے اسی چیز کو جب خریدنے کے بعد بیچیں گے پھر اس کی تعریفیں کریں گے، اوریجنل ہے، اس سے تو بہتر ہی مل سکتی ہے، آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گی. سمجھے آپ؟ اگر یہ صفت ہے بزنس کرنے والے کی تو امام کیا فرماتے ہیں؟ ایسے تاجر بھیڑیے کہلاتے ہیں. بھیڑیے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو سامنے والے آتے ہیں بس دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے کھا جائیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. اس لیے بزنس میں یہ کہا گیا ہے ہماری شریعت میں، نمبر 1 آپ قسم مت کھاؤ، کسی چیز میں زیادہ قسم مت کھاؤ. بزنس کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ اپنا پروفٹ مت بتاؤ. آپ یہ قسمیں مت کھاؤ کہ میں نے اتنے کی لی ہے واللہ نہیں، آپ کو پروفٹ اتنا لینا ہے لو، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے اتنے کی لی ہے اور جھوٹ بولے آدمی لیے 100 کر بتایا میری کوسٹ 200 کی ہے، تو آپ کو معلوم ہے یہ حرام ہو جاتا ہے. سمجھا؟ تو اس میں کہا گیا کہ یہ لوگ تیسرے کون ہیں؟ اس میں بیان کیا گیا وَسَعَالِبْ، جو لومڑیاں ہیں. وہ لومڑی کیا کرتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ دھوکہ دینے والی، اس کی ایک صفت بیان کی جاتی ہے کہ وہ دھوکہ دیتی ہے، لوگ فریب دیتی ہے. ایک مختصر سی داستان پڑھی تھی ہم نے، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ سامنے والے کو دھوکہ دیتی ہے. تو اگر کوئی انسان دھوکہ دے رہا ہے کسی کو تو وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا اس میں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کے بارے میں یہ کھا جاتے ہیں اپنے دین کو. دین ہے ہمارے پاس، اسے کھا جائیں گے. یاکلون ادیانہم، اپنے دین کو کھا جاتے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر کہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا احترام کرتے ہیں. ان کس کی وجہ سے؟ ان کے شر کی وجہ سے. مثال کے طور پر ایک برا انسان ہے، ہاں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے سر، یار یہ ہمیں پریشان کرے گا، یہ ہمیں تو ہم اپنا بیپار کر رہے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر کوئی غلط آدمی ہے، غلط کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے نہیں جاتے ہیں. ظلم ہو رہا ہے ہونے دو، کسی کا برا ہو رہا ہے ہونے دو، ہم کچھ روک سکتے ہیں نہیں روکیں گے. اس کے بعد میں پھر بیان فرمایا جو ایک جملہ ہے کہ جو لاسٹ والا کہا گیا ہے، 2 بیان کر میں چھوڑ دیتا ہوں.
خنازیر پگز کون ہوتے ہیں؟ اسے ان کے بارے میں کہا گیا پگز وہ افراد ہوتے ہیں کہ لا یدعون الی فاحشۃ الا اجابوا، جب بھی انہیں برے کام کی طرف پکارا جاتا ہے دوڑ کے جاتے ہیں۔ کس کو کہا ہے؟ پگز، امام سجاد علیہ السلام نے وہ افراد کہ جب انہیں برائیوں کی طرف بلایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے نا برا کام کرنے کے لیے چلو چلے، تو دوڑ کے جاتے ہیں۔ اچھائیوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو ادھر تو جاتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب برائیوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو بھاگ کے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جا کے کہیں گے چلو ہم جاتے ہیں آج کہاں سوئمنگ کرنے کے لیے، چلو کیا ایک وہ ساؤنڈ سسٹم میوزک سسٹم لے لو، چلو بجائیں گے خوب وہاں، یہ برا کام۔ اس کے بعد پھر بلایا چلو آج کلب میں چلتے ہیں، بہت سے لوگ جائیں گے ہاں چلو چلے، بہت سے لوگ بولتے ہیں چلو آج ادھر جاتے ہیں۔ جب فاحشات اور برائیوں کی طرف بلاتے ہیں تو بھاگ کے جاتے ہیں، لیکن اچھائیوں کی طرف بلائیں گے تو ان کے قدم میں جان نہیں رہتی، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیروں میں ان کے ٹانگیں ہے ہی نہیں، ان کے قدم چلتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کو امام سجاد نے کیا بیان فرمایا ہے؟ ان کی مثال خنزیروں جیسی ہے۔ اور اس کے بعد جو بتایا بکریاں کون ہیں؟ کہتے ہیں وہ مومنین ہیں جنہیں ہر آدمی، شیر بھی پھاڑ کھانے کو تیار ہے، کتے بھی پھاڑ کھانے کو تیار ہیں، لومڑی بھی پھاڑ کھانے کو تیار ہیں، بھیڑیے بھی پھاڑ کھانے کو تیار ہیں۔ وہ ہیں مومنین جن کا گوشت یہ نوچ نوچ کے کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں توڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور ان کی کھال ادھیڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ بکریوں کی مانند اور بیچارے کھائے جاتے ہیں اور پٹ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ اخلاقی پہلو ہے جو امام نے ہمیں تعلیم دیے ہیں۔ ہم ائمہ کی باتوں کو جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو انہیں کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اپنائیں، اور اس میں اگر پھر ظلم بھی ہوتا ہے تو مظلوم تو مومن مظلوم ہوتا ہی ہے، اور ائمہ سے زیادہ مظلوم کون رہا ہو؟ اب سوچو، کتاب پڑھی آج میں نے اور ایک تصور گیا امام سجاد علیہ السلام کے لیے کربلا کی مصیبت، شام کی مصیبت، اہل حرم کی اسیری، عورتوں کی بے پردگی، دربار یزید، دربار ابن زیاد، بازار شام، اور نہ معلوم کتنے جگہ اور کتنے مقامات ایسے تھے کہ جہاں جناب سید سجاد نے اپنی ماں بہنوں پوتیوں کو بے پردہ دیکھا، اور یہ مصیبت اتنی تھی، احادیث میں روایتوں میں ملتا ہے، کسی نے بیان کیا کہ زندگی بھر روتے رہے، کسی نے کہا کہ 20 سال تک روتے رہے، کسی نے کہا اتنا روتے تھے کہ گھر سے پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اور جب بیان کیا جاتا تھا پتہ کیا جاتا تھا کہ سید سجاد کے آنسو۔ کبھی بازار میں نکلتے تھے، کسی جانور کو دیکھا کہ لوگ گوشت بیچ رہے ہیں، پاس میں جا کے پوچھتے تھے تو نے اسے پانی پلایا تھا؟ بس صاحب کہتا تھا مولا ہم کبھی بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں کرتے، فوراً کربلا کا رخ کر کے یاد کر کے روتے تھے، ہائے میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا ہے، میرا بابا مظلومانہ قتل کر دیا ہے۔ ایک ایک مصیبت جناب سید سجاد کی، ایک ایک پریشانی۔ منہال نے پوچھا آپ کی شہادت میراث ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میراث شہادت ہے مگر کیا بے پردگی بھی میراث ہے۔ کسی نے پوچھا سب سے زیادہ مصیبت آپ کو کہاں لگی، سب سے زیادہ رونا کہاں آیا؟ آپ دیکھو کربلا میں قیامت گزر گئی، کربلا میں علی اکبر کا سینہ، علی اصغر کا گروہ، جناب قاسم کا پامال لاشا، خود امام حسین علیہ السلام کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سید سجاد نے اپنے ہاتھوں سے جب دفن کیا ہے تو آپ کو معلوم ہے اٹھا نہیں سکے ہیں، بنی اسد کے لوگوں کو کہا ایک چٹائی بچھاؤ، چٹائی بچھائی گئی اور اس چٹائی کے اوپر امام حسین کا جنازہ رکھا، وہ ٹکڑے رکھے اور اس کے بعد دفن کر دیے گئے۔ کوئی مقاتل میں کہیں پر بھی نہیں پتا ہے کہ کسی کو معلوم تھا کہ یہ امام حسین کی میت ہے، صرف جناب سید سجاد نے پہچانا اور بتایا۔ جب دفنا دیا گیا تو لکھا ھذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ تو ذرا سوچو جس سید سجاد نے اپنے بابا کے ایسے جنازے کو دیکھا ہو، اس نے یہ نہیں بیان کیا کہ میرے لیے تکلیف دہ سبب یہ تھا، وہ تکلیف کا مقام تھا کہ جب میں نے اپنے بابا کے جنازے کو دفن کیا ہے، یا علی اصغر کے جنازے کو دفن کیا ہے، یا علی اکبر کو دفن کیا ہے، یا عباس کو دفن کیا ہے، کہیں پر بھی کربلا کا منظر بیان نہیں کیا، مگر سید سجاد نے جو بیان کیا ہے سب سے زیادہ مصیبت ہے الشام، الشام سب سے زیادہ مصیبت شام میں نازل ہوئی ہے۔ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شام کے مناظر کو یاد کر
کے سید سجاد ہمیشہ روتے رہے، مگر ہاں عزادارو ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ جب 25 محرم اور 95 ہجری آئی ہے تو ہمارا امام اس دنیا میں زہر دغا کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا، مگر مدینے میں آپ کی تشییع جنازہ کا عجیب منظر ملتا ہے، کہاں پورا مدینہ جنازے کے پیچھے چل رہا تھا، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء بھی انہیں موقع تک نہ مل سکا، اتنی بھیڑ تھی کہ موقع تک نہ مل سکا کہ آپ کے جنازے کو کاندھا دے سکیں۔ جناب سید سجاد کے ذریعے سے یہ بیان کیا گیا عزادارو، جناب امام محمد باقر علیہ السلام غسل دے کے کفن پہنانے کے بعد جنازہ لے کے چلتے ہیں تو کس طریقے سے پورا مدینہ سراپا سوگوار ہے۔ عزادارو خاندان اہل بیت کی یہ پہلی فرد ہے کہ جس کا مدینے میں اس طریقے سے جنازہ نکلا ہو، مگر پنجتن پاک کے جنازے، پیغمبر اکرم کا جنازہ چند صحابیوں نے دفن کر دیا۔ جناب امیر المومنین کا جنازہ حسن و حسین نے رات کی تاریکی میں دفن کر دیا۔ حسن کا جنازہ جب مدینے میں اٹھا تو ہے مگر تیروں کی برسات ہو گئی، حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ فاطمہ کا جنازہ علی مرتضیٰ نے رات کی تاریکی میں دفن کیا۔ مظلوم کربلا حسین کا جنازہ کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا، مگر سید سجاد کا جنازہ جب مدینے میں اٹھایا گیا تو تمام مدینہ سراپا سوگوار تھا۔ جناب محمد باقر کربلا میں بھی تھے، شام میں بھی تھے، کیا منظر یاد نہ آیا ہوگا؟ اے بابا، ارے آپ کتنے خوش نصیب ہیں، خاندان اہل بیت کا یہ پہلا جنازہ ہے جو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ آنکھیں بھر آئی ہوں گی، کربلا کا رخ کیا ہوگا، آئے میرا جد مظلوم 3 دن تک بے گور و کفن پڑا